بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین و سامعات، آج کے اس درس میں سورہ حجرات میں سے چند نکات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ بڑی پیاری صورت ہے، بہت سارے معاشرتی آداب اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے فرامین کا ادب و احترام کا تقاضا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اس کے رسول سے تقدم کا معنی یہ ہے کہ کسی مسئلے میں جب اللہ اس کے رسول کے جانب سے کوئی نصوص موجود نہ ہو، تب ایسے وقت میں بغیر اس کے کہ آپ نص کو تلاش کریں، اپنی جانب سے دین کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے کسی مسئلے کا جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ کر کے کسی اور کے قول کو نہ اختیار کیا جائے۔ یہ تقاضا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بلا تحقیق کوئی فیصلہ کر جاؤ اور اس فیصلے پر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خبر کی تحقیق یہ لازمی ہے، جبکہ خبر دینے والے کے بارے میں معرفت نہ ہو کہ خبر دینے والا کیسا ہے، تو ایسے وقت میں خبر دینے والے کی تحقیق ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکثر جھگڑے اور اکثر تنازعات کی وجہ جھوٹی خبریں ہی ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ چغلی کیوں گناہ ہے؟ بڑے گناہوں میں اس کو کیوں شمار کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چغلی کرنے والے انسان کے پیچھے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، دو لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے ہیں تو وہ تعلقات بگڑ جائے، ایک۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ کسی انسان کی کہی گئی بات کو وہ آپ تک اس لیے آ کر کے نقل کرتا ہے تاکہ اس کے بجائے آپ سے اس کی قربت ہو جائے۔ یہ دو بنیادی وجوہات ہوتے ہیں۔ تو خبر آپ کے تعلق سے کوئی آ کر کے بتا رہا ہے، کسی کے تعلق سے کوئی ذکر کر رہا ہے، تو خبر چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، خبر کا ذرائع کیا ہیں، کس کے ذریعے سے آیا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ تو اس خبر کی تحقیق کر لینی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہاں سے آیا ہے، کون سے تناظر میں بات کہی جا رہی ہے، کس کو کہی جا رہی ہے۔ اگر مسئلہ دینی ہے تو اہل علم سے رجوع کر لیا جائے کہ یہ میسج ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ آڈیو ہے، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو اہل علم سے رجوع کر کے اس کی تحقیق کروانی چاہیے۔ اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرنے کے لائق ہیں یا نہیں،
یعنی ہم اس کو اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں یا نہ پہنچائیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر ایسی بہت ساری چیزیں، کبھی کبھی حدیث کے کچھ الفاظ اس کا ترجمہ، ایک ٹکڑے کا ترجمہ حدیث کا ہوتا وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اپنے مقصد اور من کی باتیں جوڑ دی جاتی ہیں، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کہہ کر کے اور اس کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ نیچے لکھا رہتا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو آپ اس کو ضرور فارورڈ کریں گے۔ اب آدمی جوش میں آتا، جذبے میں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسی کئی ساری چیزیں کہ آپ اگر 10 لوگوں کو فارورڈ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا، دنیا بھر کی چیزیں۔ تو چاہے اگر اس کا تعلق کسی بھی خبر جس کا تعلق دین سے ہے تو اس کی تحقیق کر لینی ضروری ہے۔ اگر اس کا معاملہ دنیا سے ہے تو اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان تک وہ چیزیں پہنچا کر کے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ نیوز سے جڑے ہوئے ہیں، اخبارات سے ان کا ربط و تعلق ہے، جب کوئی خبر اس طرح کی پھیلے تو ان کے ذریعے سے آپ معلوم کر لو کہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، اس طرح کا نیوز چل رہا ہے، حقیقت کیا ہے۔ آج کل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، صرف کچھ لائک اور ویوز کے لیے کئی ساری جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو آج کے دور میں خاص طور سے اس بات پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم تک جو چیزیں پہنچ رہی ہیں وہ کون سے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں، ورنہ آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا، بسا اوقات فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا اگر اس کے ذات سے متعلق کوئی چیزیں ہیں اور کوئی اس کو پہنچا رہا ہے تو بسا اوقات وہ کوئی ڈیسیزن لے لیتا، ایک فیصلہ لے لیتا، اور بعد میں اس کو ندامت ہوتی کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہم تک بات پہنچائی گئی ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب ہم تک کوئی بھی خبر پہنچے، چاہے وہ دینی اعتبار سے جس کا تعلق دین سے ہو، اپنی ذات سے ہو، یا امت مسلمہ سے ہو، قوم و ملت کے خیر و بھلائی سے ہو، تو اس فیلڈ کے ماہرین سے ربط و تعلق کر کے اور اس خبر کی سچائی، اس کی تہ تک جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر کبھی ایمان والے دو گروہ، مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہتے ہیں ان دونوں میں سے جس نے شروعات کی ہو یا جس نے ظلم کیا ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے یہاں تک کہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ غلطی کس کی ہے تب ایسے وقت میں دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، اور اللہ رب العالمین یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں صلح کرانا چاہیے۔ اگر کبھی اختلاف ہو جائے، کبھی انفرادی جھگڑے ہوں یا اجتماعی جھگڑے ہوں، تنہا کرا سکتے ہیں یا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کے اصلاح کرا سکتے ہیں، لیکن اصلاح کرانا چاہیے فریقین کے اوپر۔ اگر آپ اثر رکھنے کی اکیلے تنہا اہلیت نہیں ہے آپ کے اندر تو باقاعدہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کے لوگوں کے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کی جائے، بلکہ خاموشی سے اس کو دیکھا نہ جائے۔ معاملات کی تہ تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، سمجھ نا؟ تو جو مظلوم ہے، بظاہر جو مظلوم دکھائی دے رہا ہے، کچھ نہ کچھ کمیاں اور کوتاہیاں اس سے بھی ہوئی ہوں گی، اور جو ظالم دکھائی دے رہا ہے ممکن ہے کہ مظلوم کے کسی عمل کا رد عمل ہو،
تو اس لیے جب آپ صلح کرانے بیٹھیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو تنازع ہے اس تنازع کی جڑ کو جاننے کی کوشش کریں. یہ معاملہ شروع کیوں ہوا ہے, اختلاف ہوا کیوں, اور جب سمجھ میں آ جائے کہ غلطی کس کی ہے, تشخیص ہو جائے, معاملہ پتہ چل جائے کہ غلطی کہاں کہاں ہوئی ہے, کس کس سے کتنی غلطی ہوئی ہے, اسی اعتبار سے فریقین کے اوپر صلح کے لیے دباؤ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں جو لڑ رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی کی غلطی نہیں ہوتی ہے, بلکہ ان دونوں کو لڑانے والے کچھ باہر کے لوگ ہوتے ہیں. نہ اس کی غلطی ہے نہ اس کی غلطی ہے, دونوں فریق آپس میں لڑ رہے ہیں اور لڑائی کا سبب بیرونی طاقت ہے. لڑائی کا سبب بیرونی طاقت ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہیں لیکن لڑ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ لڑایا کسی اور نے, وہ باہر ہو گیا. اور ایسا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, کئی مرتبہ یہود نے اس طرح کی کوششیں کی ہیں. تو ہمارے بھی درمیان کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ لوگ متحد ہو کر کے یکجٹ ہو کر کے کوئی کام کریں, تو وہ لوگوں کے درمیان ہمیشہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا کان بھر ان کا کان بھر, ان کے تعلق سے کچھ بول ان کے تعلق سے کچھ بول, بس خالی یہی کام رہتا ہے. تو یہ یہودیت والی صفت ہے کہ اتحاد پسند نہیں آ رہا ہے, اجتماعیت پسند نہیں آ رہی ہے, بلکہ ان کا کان بھر ان کے کان بھر, ان کے خلاف بول ان کے خلاف. حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے اور اس کو بھی کچھ لین دینا نہیں رہتا ہے, لیکن کام ہی وہی ہے. تو یہاں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح مل گئی الحمدللہ. یہودیوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی. ان میں سے ایک بوڑھا یہودی, شماس بن قیس نام تھا اس کا, اس نے سوچا کہ یہ متحد جو ہیں ان کی اجتماعیت اچھی نہیں دکھ رہی ہے, ان کو پھر سے لڑوانا چاہیے. تو اس نے کیا کیا, ایک دن دیکھا کہ اوس اور خزرج یعنی انصار ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ایک نوجوان کو تیار کیا اور یہ کہا کہ دیکھو ان کے درمیان ایک جنگ ہو رہی تھی, جنگ بعاث نام کر کے, تو جاؤ اور جنگ بعاث کے تعلق سے ان کے جذبات کو بھڑکانے والے اشعار پڑھو. اس کو تیار کیا گیا نوجوان کو, اور باقاعدہ نوجوان گیا ان کے درمیان وہی اشعار پڑھنا شروع کر دیے. دھیرے 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 حالت ایسی ہو گئی کہ دونوں یعنی دو گروہ انصار کے آپس میں بالکل ایک دوسرے کے خلاف تیار ہو گئے لڑنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, آپ آئے اور دونوں کو سمجھایا اور کہا کہ تم جو ہے جاہلیت کی پکار رہے ہو. پھر اس کے بعد انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ تو اسلام تو ہم کو متحد کرنے کے لیے آیا تھا اور متحد تو ہم ہو چکے ہیں, تو اس بدماش کی وجہ سے یہ آج ہمارے جذبات ابھرے ہیں یا بھڑکے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی کسی کی نہیں ہوتی ہے, لیکن بیرونی طاقت وہ آپ کو لڑوانے کی کوشش کرتی ہے. ایک باہر کا انسان جس کا آپ سے نہ سامنے والے سے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی تعلق ہی نہیں اس کا, لیکن ایسی چیز کے بارے میں وہ گفتگو کرے گا جو اس کا کام ہے ہی نہیں, اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس کام کا, اور اس طرح سے وہ دو لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو ایسے انسان سے بچ کر کے رہنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑے یا اختلافات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ اس میں کسی بھی طرف پڑنے میں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. فیصلہ نہیں کر پاتا آدمی کہ کس کا ساتھ دیں اور کس کا ساتھ نہ دیں. کبھی معاملہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ سچائی پر کون ہے, حق کس کے ساتھ میں ہے. تو جب کبھی ایسے مسائل پیدا ہوں
کہ ہم کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس کا ہم ساتھ دیں، تب ایسے وقت میں کبھی کبھی غیر جانبدار بھی ہو جانا چاہیے، اس میں انوالو ہونے کے بجائے الگ تھلگ ہی رہو۔ ایسا بھی ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ جنگ جمل یا جنگ صفین یا جو کچھ ہوا، اس میں دونوں جانب صحابہ تھے۔ اب اس میں کچھ صحابہ مدینے میں ایسے تھے جو کسی بھی طرف نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو دونوں سے علیحدہ کر لیا، دونوں سے جدا کر لیا۔ کون کس کے خلاف کھڑا ہو اور جائے لڑے، وہ پسند نہیں کیا صحابہ نے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا ان کے درمیان انصاف کرا دیا کرو یا صلح کرا دیا کرو۔ یہ جو باتیں کہی گئی، صلح جب کرائیں تو خاص طور سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ صلح کرانا والا انسان بغیر کسی وجہ کے کسی کی طرفداری نہ کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم صلح کرانے جاتے ہیں، کسی ایک جانب جھک جاتے ہیں، وہ غلطی پر نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو آپ غلطی پر ٹھہرا دیتے ہیں، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے صلح کراتے وقت، اور جب بھی صلح کراؤ تو ایسے وقت میں معاملات کی تہ تک پہنچنے کے بعد جو خطا کار ہے، غلطی جس کی ہے اسی کو غلط ٹھہراؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مظلوم کو ظالم قرار دے دو اور ظالم کو مظلوم قرار دے دو، تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ آگے کہا گیا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ تو مذاق کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، مذاق کر سکتے ہیں لیکن مذاق اڑا نہیں سکتے ہیں، مذاق اڑانے کی ممانعت ہے۔ اچھا، یہاں یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ کوئی مرد کسی عورت کے مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ مرد آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مذاق نہ اڑائیں۔ یہ اسلام کا مزاج اس سے پتہ چلتا ہے، ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورتیں اور مرد یہ خلط ملط معاشرہ نہ رہے، الگ الگ معاشرہ رہے، مردوں کا معاشرہ الگ، عورتوں کا معاشرہ الگ، ان کی بیٹھکیں الگ، ان کی مجلسیں الگ، تو دونوں ایک ساتھ خلط ملط نہ ہو۔ اس لیے نہیں کہا گیا کہ بھئی مرد کا، اس لیے کہ جہاں مرد رہیں گے وہاں دوسرے مرد ہی رہیں گے، جہاں عورتیں ہوں گے تو وہاں عورتیں ہی رہیں گی، تو اس لیے عورتوں کا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانے میں عمومی طور سے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی کمی ہے، چاہے وہ صورت کو لے کر کے ہو، سیرت کو لے کر کے ہو، مذاق میں ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، اس کے کسی خلقی یا خلقی چیز کو لے کر کے، اور اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں عمومی طور سے یہ لڑائی جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ دھیرے 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 کسی کو چڑھانا اور کسی کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں آگے چل کر کے اسلامی معاشرے کے اتحاد کو برباد کرتی ہیں۔ لہذا اسلام نے وہ تمام چیزیں اور اسباب جس کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ آگے کہا گیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں تم ایک دوسرے کو تانے مت دو، تو تانا زنی کرنا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے کسی کو مت پکارو۔ لقب جیسے کبھی کسی کی شناخت کے خاطر ایک محلے میں 2 عبداللہ رہتے ہیں، 3 عبداللہ رہتے ہیں، 4 عبداللہ رہتے ہیں، اب ان چاروں عبداللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو کبھی کبھی پہچان کے لیے اس کے ساتھ میں آگے پیچھے کچھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر جو چیز جوڑی جا رہی ہے
وہ جس کے نام کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے اس انسان کو اگر وہ چیزیں بری نہیں لگتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیز اس کے ساتھ جوڑ دی جائے جو واقعی اس کے لیے مذاق کا سبب بن جائے یا اس کی تحقیر، اس کی ذلت ہوتی ہو، تو ایسے لقب نہیں لگانے چاہیے، اس سے منع کیا گیا ولا تنابزوا بالالقاب۔ تو برے لقب سے کسی کو مت پکارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا صحابہ کو، بعض مرتبہ ابو بکر کو صدیق کہا، عمر کو فاروق کہا، عثمان کو غنی کہا، حضرت خالد کو سیف اللہ کہا۔ تو لقب ایک صحابی ان کے ہاتھوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذوالدین کہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ابو تراب کہا اللہ کے نبی نے، مٹی کے باپ۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی جن کو ہم ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ لقب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے، ابو ہریرہ بلیوں کے باپ۔ تو کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوں جو واقعی بری نہ ہوں تو صرف شناخت اور پہچان کے لیے چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ کون؟ وہ فلاں عبداللہ۔ کون عبداللہ؟ فلاں عبداللہ۔ تو کچھ نام کے ذریعے سے پہچان ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن برے القاب، برے الفاظ جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو، اس کی ذلت ہوتی ہو، تو ایسے کوئی نام بالکل نہیں دینا چاہیے۔ برے نام سے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ تو لقب جو ہے یہ ایسا نہ ہو کہ جس سے انسان چڑ محسوس کرے یا اپنے آپ میں ذلت محسوس کرے، تو شریعت نے اس چیز سے روکا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ پھر یہ کہا گیا کہ ایمان لانے کے بعد اس طرح کا فسق کرنا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو نام نہ بگاڑیں کسی کا۔ عمومی طور سے نام بگاڑنے میں زیادہ تر ہاتھ والدین کا خود ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ عبداللہ نام ہے تو شارٹ عبدو ہو گیا، عبد الرحمن نام ہے کچھ اور ہو گیا۔ تو نام کو بالکل یعنی اچھا پیارا نام جس کا ہے اس کو اس کے نام سے پکارنا ہے۔ آپ سوچئے کہ اچھے اچھے ناموں کو آپ بالکل بگاڑ کر کے شارٹ میں نام لے کر کے اس کا معنی اور مفہوم ہی خراب کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ کوئی پیار جتانے کا انداز اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ نام بگاڑنا ہے، شریعت نے روکا ہے اس سے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے مت پکارو۔ تو بری بات ہے، یہ پورا نام ہے، پورا نام لیا جائے، پورے نام کے ساتھ آپ پکاریے۔ عبداللہ نام ہے عبداللہ بلائیے، عبد الرحمن نام ہے عبد الرحمن بلائیے، عثمان نام ہے عثمان بلائیے، کلیم نام ہے کلیم بلائیے۔ تو پورا نام جو ہے پورے نام کے ساتھ پکارنا چاہیے، بلانا چاہیے، یہی زیادہ اچھا ہے۔ نام کو شارٹ میں کر دینا، آدھا کر دینا، یہ نام بگاڑنے کے مترادف ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ 3-4 چیزوں سے اس میں روکا گیا۔ ایک تو بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا۔ بسا اوقات کئی ساری دشمنیوں کا ایک بڑا سبب جو ہے بدگمانی ہوتا ہے، برا سوچنا کسی کے بارے میں۔ حسن ظن کی تعلیم ہے، انسان اللہ کے ساتھ بھی حسن ظن رکھے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے پازیٹیو تھنکنگ، مثبت پہلو، مثبت سوچ اور منفی سوچ۔ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اگر آپ مثبت سوچتے ہیں، آپ کے بھی حق میں اچھا ہے، دوسرے کے بھی حق میں اچھا ہے۔ نگیٹو ہمیشہ سوچنا یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ غلط ہی سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں، وہ اچھا بھی کچھ کر رہا ہے تو اس کے اچھائیوں کو آپ غلط کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی آدمی بڑی محنت کر رہا ہے، کہیں کسی ادارے سے جڑا ہوا ہے، کہیں کسی دینی تنظیم سے جڑا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا وہ ایسا کر رہا، اس کا مقصد کچھ اور ہے، تو آدمی خالی برا ہی سوچے اس کے بارے میں،
یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اگر آپ اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں، مثبت سوچیں، اگر آپ، یہ آپ کے حق میں بہتر رہتا اور آپ خود تناؤ سے بچے رہتے ہیں. تو ایک تو مثبت سوچنا چاہیے. دوسرے کیا کہا گیا؟ ولا تجسسوا، تجسس مت کرو. تجسس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر بظاہر خامی تو نہیں دکھ رہی، لیکن اس کے اندر خامی نکالنے کی کوشش کرنا، اس کو تجسس کہا جاتا ہے، جاسوسی جس کو کہا جاتا ہے. تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ بظاہر کوئی خامی نہیں ہے، لیکن آپ کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی حرکت، اس کی باتیں، اور پورا بالکل نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ذرا سا غلطی کرے اور لوگوں میں اس کی تشہیر کی جائے. تو تجسس اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بدنام کیا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو رسوا کیا جائے، اس کے کمیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کی جائے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اور غیبت سے روکا گیا. غیبت کیا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا. وہ برائی چاہے اس کے اندر موجود ہو تو بھی نہیں کر سکتے ہیں. کسی کے اندر کوئی کمی ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے اصلاح والا مزاج اس کا ہونا چاہیے. کوئی کمی کسی کے اندر دیکھی تو آپ اچھے انداز میں بتا دیجئے آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، صحیح طریقہ یہ ہے، غلط طریقہ یہ ہے. آپ تنہائی میں لے کر کے اس کی اصلاح کریں، نہ یہ کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کمی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. اسی کو کہا جاتا ہے غیبت. اور غیبت اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن عزیز میں مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے موازنہ کیا ہوا ہے کہ اس کے برابر ہے. آگے چل کر کے ایک آخری بات یہ کہی گئی کہ اقوام کی لڑائی جھگڑوں کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ عصبیت. تو ایک مومن کو عصبیت سے دور رہنا چاہیے. عصبیت کیا ہے؟ عصبیت یہ ہے، یہ ہمارے اسٹیٹ کا ہے تو ہمارا ہے، ہمارے اسٹیٹ کا نہیں تو ہمارا نہیں. یہ ہمارے شہر کا ہے، اورنگ آباد کا ہے تو ہمارا ہے. یہ غلط نہیں ہو سکتا. جالنا والا ہے تو ہمارا نہیں ہے، پربھنی والا ہے تو ہمارا نہیں ہے. اگر کبھی دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے، ایک طرف اورنگ آباد والے ہیں، ایک طرف جالنا والے ہیں، تو بغیر یہ دیکھے کہ غلطی اورنگ آباد والے کی کہ جالنا والے کی ہے، صرف ہمارے شہر کا ہے اس لیے اس کی طرف سے لڑنا شروع کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے عصبیت. تو قوم کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، شہریت کی بنیاد پر صرف انسان کسی کی مدد کرے اور اس کے ساتھ اپنی معیت کا ثبوت دے، یہ عصبیت کہلاتی ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور اسی کا رد کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. کسی کا کسی شہر میں پیدا ہونا، کسی خاندان میں پیدا ہونا، کسی ملک میں پیدا ہونا، یہ اس کے پہچان کا ایک ذریعہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ شعوبوں و قبائل لتعارفوا، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. آپ کہاں کے؟ میں اورنگ آباد کے ہوں. آپ کہاں کے؟ آپ جالنا کے. آپ کہاں کے؟ آپ پربھنی کے ہیں. آپ کہاں کے؟ آپ امریکہ کے. آپ کہاں کے؟ آپ دبئی کے. آپ کہاں؟ فرانس کے. تو یہ کیا ہے؟ ایک پہچان کا ایک ذریعہ ہے. نہ یہ کہ اس کو لے کر کے آدمی آپس میں لڑے اور اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھے. سمجھو نا، کبھی کبھی یہ ہمارا خاندان سب سے اونچا خاندان، ہم سادات میں سے ہیں، ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں. تو صرف خاندان کی بنیاد پر آدمی فخر کرے، اس کو کہا جاتا ہے عصبیت. اللہ فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. معیار اگر عزت و ذلت کی اللہ نے دی ہوئی ہے تو وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری. نیک کون ہے، صالح کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، وہ کون سے شہر سے ہے، کون سے اس کا وطن کیا ہے، یہ اہم نہیں ہے. مومن ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، کہیں کا بھی رہنے دو. ایک آدمی گنہگار ہے، بدترین ہے، وہ آپ کے اپنے گھر کا ہو،
وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اس چیز کو۔ تو یہاں کیا ہے، عصبیت سے اسلام نے روکا ہے، برتری کی بنیاد صرف تقوی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔